اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر وہ صبر کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نیکیوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو اس صبر کی وجہ سے اجر دیا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بے صبری کا اظہار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، تو فرمایا کہ جو مصیبت پہنچی ہے وہ تو باقی ہی رہنی ہے جب تک اس کا ٹائم ہے، لیکن اس کی بے صبری کی وجہ سے جو اس کو اجر ملنا تھا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مصیبت کے وقت صبر کیا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کا یہ وعدہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سارا کچھ جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا بھی حکم مانو اور اللہ کے رسول کا بھی حکم مانو۔ اس طرح کی آیات ان لوگوں کے خلاف دلیل ہیں کہ جو صرف قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو وہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کا حکم بھی مانو۔ اس میں اللہ کا حکم مانو جو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول نے جو احادیث تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کی اطاعت کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم منہ پھیرو، تم اعراض کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما برداری سے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صراحتاً واضح انداز میں پہنچا دینا ہے، بس صرف پیغام پہنچانا جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چاہے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا، حق بتا دینا ہے، عمل کرانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہتر اور بڑے مبلغ اور سب سے بہترین رسول، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ صرف پیغام پہنچا دیں، عمل کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنا عرصہ تبلیغ کی لیکن پھر بھی لوگ کافر رہے، آپ سے ان کافروں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے جو بھی عالم ہے، جو بھی مبلغ ہے، اس کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ لوگ عمل کر لیں گے تو اپنا فائدہ ہے، عمل نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے۔ اس لیے جو انداز ہونا چاہیے وہ صرف پیغام پہنچانے کا ہونا چاہیے، باقی زور زبردستی اور کسی کو مجبور کرنا اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ خود ہی عمل کر لیتا ہے، باقی بندوں کی وجہ سے کوئی بھی عمل نہیں کرتا، صرف یاد دہانی کرانا، یاد دلانا یہ ضروری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، وہی سجدے کا مستحق ہے، اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اس پر بھی میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا کہ
مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی سجدہ کریں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو سجدہ کرتے ہیں، اس پر بعض ہندوؤں نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ تم ہمیں تو کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کو سامنے رکھ کے سجدے کرتے ہو، تو تم بھی تو خانہ کعبہ کا جو پتھروں کا بنا ہوا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ اعتراض سمجھ آیا ہے؟ تو انہیں جواب یہی دیا جاتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اور اس کو قبلہ بنانا یہ ہمیں حکم ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قبلہ بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی تو منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یعنی ہماری عبادت کا جو معبود ہے وہ خانہ کعبہ نہیں ہے۔ اگر خانہ کعبہ ہی ہوتا، بیت اللہ ہی ہوتا، تو پھر جو نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے ہمارے قبلے تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمارا معبود ازل سے ابد تک ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق، سجدے کا مستحق نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے بھی اپنے لیے بھی سجدے کی اجازت عطا نہیں فرمائی، کہ صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر بادشاہ جو ہیں ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، آپ سب سے زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ فرمایا نہیں، سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ جب حضور کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر خدا نخواستہ جا کر کوئی اس قبر پر گر پڑے، کوئی اس پیر کے قدموں میں گر پڑے، قدموں میں گرنا جائز ہے، لیکن سجدے والی حایت بنانا اور سجدہ کرنے کی نیت سے سجدہ کرنا یہ ایمان سے فارغ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ چاہے پیر صاحب زندہ ہوں، چاہے وہ قبر شریف میں ہوں، کسی صورت بھی پیر صاحب کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بندے نے اپنے پیر کو یا کسی کو بھی سجدہ کیا عبادت کی نیت سے، چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہی ہو، تو بندہ مشرک ہے، بندہ پکا مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت میں اس چیز کو شریک ٹھہرا دیا کہ جو عبادت کی مستحق ہی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عبادت تو صرف اللہ کی کرتا ہوں، لیکن میں تعظیم اور ادب کے طور پر جو ہے وہ میں اپنے پیر صاحب کو بھی سجدہ کرتا ہوں معاذ اللہ، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے کہ اگر تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ کیا گیا تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں، دین محمدی میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب حضور نے منع فرما دیا تو وہ کام ناپسندیدہ ہے۔ تو صاحب مزار اس چیز سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا پیغام کیا تھا اور تم میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کسی قبر پر جائیں اور فاتحہ خوانی کریں تو آپ 3-4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کریں، تاکہ یہ آپ کا چومنے چاٹنے والا اور دبانے والا اور سجدے کرنے والا سارا یہ کچھ دھندا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جانا ہے صرف اصالہ ثواب کرنے کے لیے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے، اور پھر جا کر ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے۔ پیر صاحب چاہے زندہ ہوں پھر بھی سجدے کے مستحق نہیں ہے، چاہے وہ قبر شریف میں پہنچ گئے ہوں پھر بھی وہ سجدے کے مستحق نہیں ہے۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ ہم نہ قبر پرست ہیں نہ پیر پرست ہیں، ہم صرف اللہ پرست ہیں، خدا پرست ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم پر لازم ہے، باقی پیروں کا آپ ادب کریں، زیادہ سے زیادہ ان کا ہاتھ چوم لیں بس، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہاتھ پیر چومنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، انہوں نے جو قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو پیر صاحب کا فیضان خود بخود ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر پیر صاحب کے نہ کسی قرآن کی آیت سنانے پر عمل کرنا ہے، نہ کسی حدیث کے سنانے پر عمل کرنا ہے، بس جب بھی ملنا ہے قدموں میں گر پڑنا ہے، تو یہ
ایک عجیب ہی طریقہ ہے اور یہ غیر مناسب ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ وضاحت بھی کریں گے کہ جناب ہماری تو سجدے کی نیت نہیں تھی، ہم تو صرف قدم بوسی کرنا چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ قدم بوسی کرنا اس کی گنجائش ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن قدم بوسی کرتے ہوئے سجدے کی حالت بنا لینا یہ غلط ہے۔ سجدے کی حالت کیا ہے کہ دونوں پاؤں بھی آپ کے زمین پر لگے ہوئے ہیں، دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ بھی زمین پر لگے ہوئے ہیں، اور اگر چہرہ بھی زمین پر لگ گیا سجدہ تو ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، اور جیسے ہی وہ اعضاء زمین پر لگیں گے سجدہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ جناب میرا تو سارا پیر صاحب کے قدموں پر ہے اور باقی اعضاء چاہے زمین پر ہیں، لیکن دیکھنے والا آپ کو سجدہ کرنے والا تو سمجھ رہا ہے، اور حکم کیا ہے؟ اتقوا مواضع التہمہ، یعنی آپ کو سجدہ کرنے والا سمجھنا لوگوں کا، اور سجدے کی نسبت آپ کی طرف کرنا یہ تہمت تو ہے نا۔ اور حکم یہ ہے کہ تم ان مقامات سے بھی بچو کہ جہاں پر تہمت لگنے کا خطرہ ہو، ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے پھر تم پر جو ہے وہ تہمت لگے اور تم بعد میں صفائیاں کرتے پھرو۔ یعنی پیر صاحب کو جو ہے وہ پیر صاحب ہی سمجھیں، اس کو خدا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ادب کریں۔ باقی سجدہ کرنا کسی بھی صورت، آپ پیر صاحب کو سجدہ کریں گے عبادت کی غرض سے کریں گے، ایمان سے محروم ہوں گے، تعظیم کی غرض سے کریں گے، حرام کام کے مرتکب ہوں گے، گناہ کبیرہ جو ہے وہ حاصل کریں گے، فیض آپ کو حاصل نہیں ہوگا، فیض آپ کو نہیں ملنا۔ فیض تبھی ملنا ہے جب قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر اہل سنت پورے مذہب پر پورے مسلک پر جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جناب قبر پرست ہیں، یہ پیر پرست ہیں، جہاں دیکھو قبروں پر گرے پڑے ہیں، پیروں کے قدموں میں گرے پڑے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تصاویر بنا کر پھر اہل سنت مسلک کو گمراہ لوگ جو ہیں وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچا جائے۔ پیر صاحب کے آپ زیادہ سے زیادہ ہاتھ چھو لیں، باقی سجدے کی نام مستحق ہیں، اور پیر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ سختی کے ساتھ منع کریں۔ پیر صاحبان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی اس طرح کی حالت بنا کر آتا ہے تو اسے سختی کے ساتھ منع کریں، بجائے اس کے کہ اس کے کمر پر ہاتھ پھیریں، سر پر ہاتھ پھیریں، اور اس کو یہ تاثر حاصل ہو کہ شاید مجھے فیضان مل رہا ہے، میں یہ حرکت کروں گا تو مجھے پیر صاحب دل سے لگائیں گے اور جناب مجھے جو ہے وہ شفقت بھرا نظر کرم ڈالیں گے مجھ پر۔ ایسے بندے کو سختی کے ساتھ جھڑک کر اٹھا دیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر دیں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ ان کا تھوڑا سا 2-4 دفعہ اس طرح کرنا پیروں کے لیے بھی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، مریدوں کی بھی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو تھاپڑے شاپڑے دینا اور ان کو شاباش دینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ زبان سے 1-2 دفعہ کہہ دینا کہ نا اب ایسا نہ کیا کریں، لیکن ان کو سینے سے لگا لینا، ان کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، کمر پر ہاتھ پھیر دینا۔ ہم عقیدت میں اندھے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ حرکت کی ہے تو پیر صاحب نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا ہے، اور باقیوں نے یہ حرکت نہیں کی تو ان کو جو ہے وہ تھاپڑا نصیب نہیں ہوا، میں لہٰذا یہی حرکت کروں۔ شیطان ہے نا پھر، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی جو اندر خون کی نالیاں ہیں، رگیں ہیں، ان میں اس طرح دوڑتا ہے، چلتا ہے جس طرح خون جو ہے وہ چلتا ہے۔ یعنی ہر وقت شیطان انسانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کے شر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، توحید سب سے پہلا بنیادی مرکزی عقیدہ ہے اسلام کا، اور ہم توحید کے معاملے میں بالکل ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی سجدے کا مستحق ہے اور وہی مؤثر حقیقی ہے، قادر مطلق ذات وہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں ہر معاملے میں۔ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں پیر صاحب کا فیض لکھا ہے تو وہ مل جائے گا، آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جس طرح رزق کے معاملے میں مثال دی تھی، واضح کیا تھا کہ رزق بندے کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہی آپ کو ملنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو حلال ذریعے سے کما کر حلال کر لیں اپنے لیے، یا حرام طریقے سے کما کر جو ہے وہ حرام کر لیں۔ یعنی پیر صاحب کا جو فیض آپ کی قسمت میں لکھا ہے
وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے، آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو خراب اور ذلیل نہ کریں۔ تو یہ پیغام ہے، یہ ضروری ہے آج کے دور میں۔ اور پھر ہمارے ہاں پیروں کی تو بھی سبحان اللہ بھرمار ہوئی پڑی ہے، اور خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو شریعت کے معیار پر پورا ہی نہیں اترتے۔ شریعت میں ہر چیز کا ایک معیار ہے، پیر صاحب کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ اس معیار پر آپ پہلے پیر صاحب کو پرکھیں، پھر جو ہے وہ اس کے نیڑے لگیں اور قریب لگیں۔ اور اگر وہ پیر صاحب اس معیار پر پورا نہیں اترتا، خدا کا واسطہ ہے چاہے وہ پانی پر تیرتا ہوا آئے، چلتا ہوا آئے، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے، آپ اس سے بچیں اور اپنا ایمان بچائیں، اپنا ایمان بچائیں۔ ہمارے ہاں ہر ملنگ جو ہے وہ کلندر بنا ہوا ہے، اور کلندری کے مرتبے سے ادھر جو ہے وہ قریب کو رکتا ہی نہیں ہے۔ اتنا یہ آسان مقام نہیں ہے، اتنا یہ ولایت جو ہے وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کا نظام بن چکا ہے کہ جس نے 6 مہینے غسل نہ کیا ہو، بال بڑھا بڑھا کر جو ہے وہ عورتوں کی طرح رکھ لے ہوئے ہوں، اور نہ کوئی سطر کا حساب کتاب ہو، وہ جناب پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، اس طرح کے لوگوں کے قریب لگ کے اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے آپ بے فیض ہی پھرتے رہیں۔ ایسے فیض کی ضرورت نہیں ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کے احکام کو رونتا چلا جائے۔ تو پیر صاحب کے لیے جو ہے وہ 4 شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے وہ صحیح العقیدہ، سچا اور سچا سنی ہونا چاہیے۔ اہل سنت کے علاوہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ دھوکے باز ملیں گے لیکن ولایت اہل سنت کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو بنیادی چیز ہے وہ صاحب علم ہونا چاہیے۔ پیر صاحب صاحب علم ہونا چاہیے، چاہے انہوں نے کسی سے پڑھا ہو، چاہے کسی سے ملا ہو۔ یعنی علم کے 2 طریقے ہیں، علم واہبی بھی ہے، علم کسبی بھی ہے۔ علم کسبی کے لیے کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر جو ہے وہ جو نصیب میں ہوتا ہے ملنا وہی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، احکام ہیں، ان کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مکمل طور پر۔ یعنی مکمل طور پر علم کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کی عطا سے ہے، یہ مدارس، یہ اساتذہ، یہ صرف ایک وسیلہ ہے اور بہانہ ہے۔ ملنا آپ کو وہی کچھ ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے، اور اللہ کی عطا سے ہی ملنا ہے۔ تو صاحب علم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کسی جو ہے وہ صاحب نظر کی نظر پڑنے سے بھی بندے کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ علم جو ہے اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، کہ بغیر محنت کے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور وہ صاحب نظر کی عنایت اور اس کا کرم ہوتا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے پیر صاحب کو شریعت کا علم ہونا چاہیے، شریعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی ضروریات کا علم اس کے پاس ہو۔ اور پھر تیسری شرط کہ وہ جو ہے وہ فاسق معلن نہ ہو، اس کا کوئی بھی ظاہری عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ شرط سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں کہ اس کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو جس نے بال بڑھا بڑھا کر جو ہے عورتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں، حدیث پاک میں ایسے مردوں پر لعنت کی گئی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ جناب گھنگرو پہنیں، یہ چھلے پہنیں، یہ جناب کڑے شڑے، یہ سارا بکواسیات ہے۔ اسلام کا دور دور تک ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور آپ جناب بابا بلے شاہ نے جناب کمال کر دیا، وہ ناچ پڑے، فلاں ہو گیا، آپ بابا بلے شاہ کے امتی ہیں؟ آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا یا بابا بلے شاہ کا پڑھا ہے؟ بابا بلے شاہ پر آپ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ معاذاللہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، وہ ناچتے رہے ہیں اور گھنگرو پہن لیے تھے۔ خدا کا خوف کریں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس غلط راستے پر لگانے کے لیے اپنے بڑے بزرگوں کو بھی غلط راستے پر جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ حضور نے جب منع فرما دیا تو منع ہے، بس اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی مرید کے لیے، نہ کسی مقتدی کے لیے، نہ کسی امام کے لیے، نہ کسی مولوی کے لیے، نہ کسی مفتی کے لیے، کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، سارے دین کے پابند ہیں۔ اور پھر بال بڑھے ہوئے ہیں وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور پھر نماز یہ فرض ہے،
اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی چھٹی ہے، اور اگر اس نے غسل ہی نہیں کیا، آپ کو کیا معلوم کہ اس نے استنجا بھی کیا ہے یا نہیں کیا، اس نے غسل بھی کیا ہے، جب اس کی حالت، یعنی ہم اس کے اندرونی معاملات کے بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن اس کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ تو بتاتا ہے نا کہ آیا کہ یہ شریعت کے حکم طہارت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں کو چیک کریں کہ اس کا کوئی بھی ظاہری عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ فاسق معلن یہ کہتے ہیں کہ اعلانیہ گناہ کے جسے دوسرا بندہ دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ گناہ ہے، داڑھی منڈا ہے، اور اس کو چاٹنے تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ داڑھی اسلام میں سنت کا درجہ رکھتی ہے، سنت موقدہ۔ جو داڑھی منڈا ہے آپ کو اس سے کبھی بھی کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو سارا چاٹ لیں، اس کو کھا جائیں، آپ کو فیض شیض کچھ نہیں ملنا۔ یعنی فیض کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے جو ایک یوں سمجھے کہ نہر جاری ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ چلتا چلاتا جو ہے وہ آپ کے مقدر کا آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ تو جو حضور کے راستے پر ہوگا اسی سے جو ہے وہ آپ کو فیض نصیب ہوگا، اور جو حضور کے راستے پر نہیں ہے وہاں سے آپ کو فیض محمد نصیب نہیں ہوگا۔ اور آخری اور چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک تسلسل کے ساتھ پہنچتا ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں دیکھیں، پھر پیر صاحب کے نیڑے ہونے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ آیا کہ میں اس پیر صاحب کا مرید ہو جاؤں یا میں اس پیر صاحب کی جو ہے وہ بیعت کر لوں۔ پھر جو ہے وہ سوچیں اور اس کے مطابق جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اگر کوئی پیر صاحب ان 4 شرائط پر پورا نہیں اتر رہا، اس کے قریب جانے سے اتنا دور بھاگیں جتنا دور آپ شیر سے دور بھاگتے ہیں۔ شیر زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کی جان لے لے گا، لیکن گمراہ پیر جو ہے وہ آپ کا ایمان لے لے گا، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا، اور کئی ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں وہ ہم نمازوں سے آگے گزر گئے ہیں، یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری ٹائم تک نماز معاف نہیں ہے، آپ حضور سے بھی آگے گزر گئے ہیں معاذ اللہ۔ نماز معاف ہونا ہوتی تو حضور کو معاف ہو جاتی، لیکن حضور پر تہجد بھی فرض تھی، ان پر تو تہجد بھی لازم ہے، اور حدیث پاک میں حکم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہو وہ سجدوں کے ذریعے جو ہے اسے قرب نصیب ہوتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے جو ہے میرا قرب میرے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک یہ لوگ ہیں کہ جو فرضوں کے بھی قریب نہیں آتے، جو واجبات کے قریب نہیں آتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے گزر گئے ہیں، یہ دین اسلام کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے جو ہے وہ مداریوں سے بچیں، یہ پیر صاحب نہیں، یہ مداری ہیں، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ باز آئیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کوئی صحیح اگر شرائط پر پورا اترتا ہوا پیر صاحب ملتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، اگر کوئی نہیں ملتا تو آپ قرآن و سنت پر عمل کریں، آپ کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے، چھوڑیں۔ کم از کم گمراہ لوگوں سے تو بچیں گے نا، آپ گمراہ لوگوں سے تو بچیں گے۔ صحیح بندہ ملتا ہے اس کی بیعت کریں، صحیح بندہ آپ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں ملا تو صحیح کی تلاش کریں، یہ نہیں کہ مجھے صحیح تو ملتا نہیں ہے میں غلط کے ہاتھیں چڑھ جاؤں۔ تو غلط بندے کے قریب ہونا یہ نقصان دہ ہے، اسی وجہ سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اب وہ یہ دیکھے کہ اس کا دوست کس مذہب پر ہے، جس کے آپ مرید ہو رہے ہیں، آپ اس کے دوست بن رہے ہیں، اس کے قریب ہو رہے ہیں، اور جس طرح وہ نمازی ہوگا آپ کو بھی نماز کی تلقین کرے گا، وہ بے نمازی ہوگا وہ آپ کو بھی کہے گا کہ میرے لیے بھنگ کا جو ہے وہ گھوٹا تیار کریں، ہم دونوں پئیں گے اور انشاءاللہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوا۔ تو بعض ہیں اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس دور میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور یہ آگے آگے مزید مشکل ہوتے چلے جانا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب بندے کا اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جس طرح ہتھیلی پر جلتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہے، اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے قریب حالات اس طرح مشکل اور سخت ہو جائیں گے کہ بندہ کسی قبر کے قریب سے گزرے گا اور یہ تمنا کرے گا کاش کہ اس قبر میں ہوتا، کم از کم اپنا ایمان تو سلامت لے کر چلا جاتا، اور مجھے یہ جو دنیا میں فتنے ہیں یہ تو نہ دیکھنے پڑتے۔ تو کیا مطلب کہ ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور مشکل بھی ہے۔
ہم یہ مت سمجھیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب ایمان جو ہے وہ ہم سے دور نہیں ہو سکتا، نہیں نکل سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، کوشش کریں، جس طرح جان بچانا فرض ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ایمان بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔